آج دیکھیں میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے. وہ جو 4 اینکرز ہیں ان کے اوپر جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے، اور وہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. وہ ہیروز ہیں. وہ کھڑے رہے اپنے موقف پہ اور انہوں نے سٹینڈ لیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، صحافت ہر ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ آزادی رائے اور صحافت کو بڑا اٹھایا جاتا ہے. ہر چیز میں پولیٹیشنز میں اچھے برے ہوتے ہیں، صحافی اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک کرائسس آتا ہے جس طرح یہ آیا اور جو پریشرائز کیا گیا، میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر ایمرج کیے ہیروز. اور یہ 4 جو صحافی جو کھڑے ہوئے ہیں اور جو اپنے موقف پہ ڈٹے رہے ہیں، اس کو یہ قوم کا اثاثہ ہے. جو اصل جرنلزم ہوتی ہے وہ قوم کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتی ہے یہ ایسٹ ہے قوم کے. تو اس کے بعد جو انہوں نے جب یہ تشدد کیا اور سب کچھ کیا، ڈرایا، کیونکہ یہ ناجائز حکومت کو اب کیا انہوں نے، ان کے طریقے کیا تھے؟ ایک تو پہلے سازش ہو گئی، پھر انہوں نے اپنی یہ ساری پارلیمنٹ کو بالکل ڈسکریڈٹ کر کے رکھ دیا. ایک آدمی جو ان کی ٹکٹ لینے لگا اس کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اس کا مطلب پارلیمنٹ ہی ختم ہوگی. جس میں اپوزیشن ہی نہیں، وہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنبھال لیا. الیکشن کمیشن پہلے ان کے ساتھ تھی. اب یہ کیا کریں گے کہ ان کا صرف ایک ناجائز کام کو جائز کروانے کے لیے ساری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کمپرومائز کیا جائے گا. الیکشن کمیشن، کسی کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ. جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی، ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں، میلیفائڈ انٹینشن سے کی. کسی کو فیتھ نہیں ہے اور سب کو پتہ ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو الیکشن جتایا جائے. ساری پاکستان ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے اور رکھنے کے لیے سارے پاکستان کے اداروں کی تباہی ہوگی. الیکشن کمیشن تو بھی ڈسکریڈٹ ہو گیا. نیب کے اندر اب اپنا آدمی رکھ کے تو نیب بالکل ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے. ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی محنت سے ملک کے لیے کیسز بنائے تھے ان کے اوپر، یہ شریف خاندان کے اوپر، اور ان کے ڈرتے تھے لوگ، بیوروکریٹس ڈرتے تھے، پولیس والے ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے تھے. نیب میں جا رہے ہیں اور نیب کے اندر جا کے پتھراؤ کر رہے ہیں نیب کے اوپر صرف کیسز سے نکلنے کے لیے. وہاں ایف آئی اے کی وہ حمزہ شہباز جا رہا ہے ایف آئی اے کے اندر اور دھمکیاں دے رہا ہے. وہ جو ڈاکٹر رضوان جو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے. تو انہوں نے ان کے خلاف ادارے پہلے ڈرتے تھے. اب آ کے ایف آئی اے سے انہوں نے جو کیا ہے، ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، ایک ڈاکٹر رضوان مر چکے ہیں، سارے کیسز اپنے ختم کروائیں گے. یہ کبھی بھی کسی بھی دنیا کے اندر ملزم قاضی نہیں بن سکتا. ملزم کیسے جج بن سکتا ہے؟ وہ اوپر بیٹھ کے اب اپنے سارے کیسز، نیب یہ ختم، اداروں کو، پولیس والے جو ایک کرپٹ آدمی جس کو یہاں بنا دیا ہے آئی جی پنجاب، ان کو لے کے آئے تھے خاص طور پہ یہ جو دہشت پھیلائی ہے انہوں نے، آئی جی اسلام آباد. تو ان لوگوں کو لایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے، اس لیے کہ کرپٹ سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے. ایک وہ لوگ جو 30 سال سے اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کرپٹ، جو آج کہتے ہیں کہ جی ہو ملک کے بڑے برے حالات ہیں، یہ 30 سال یہ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں ایک چیز آپ کو آج میں نے میڈیا پہ بھی بات کی ہے آپ سب کے لیے. اس وقت 2 بہت بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں آج پاکستان کے. ایک لوڈ شیڈنگ اور دوسرا مسئلہ ہے پانی کا کسانوں کے لیے. شور میں کسانوں کا برا حال ہے. دونوں کے لیے ہم نے ہمارے دور میں 50 سال کے بعد ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے. ہم نے 10 ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے جس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں، 2 بڑی ڈیمز ہیں، ایک بمان ڈیم ہے. وابڈا نے ہمارے دور میں ان کی کریڈٹ ریٹنگ ایسی تھی کہ ان کو ڈائریکٹ سوورن گارنٹیز کے بغیر ان کو لون ملتے تھے.
جب سے یہ آئے ہیں اور یہ بڑے اس کے بہت دور دراز اس کے اثرات ہوں گے پاکستان میں. جب سے یہ آئے ہیں پہلے موڈیز نے ان کی کریڈٹ ریٹنگ ختم کی, مائنس پہ کی, اور پھر جب سے جنرل مزمل گئے ہیں جو چیئرمین وابڈا تھے, جب سے انہوں نے ریزائن کیا ہے, وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس نیگیٹو میں چلی گئی ہے. اب اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب کہ جو یہ ہم کوشش کر رہے تھے 50 سال کے بعد, ایک تو پانی کی سٹوریج کرنا, کیونکہ وہ آگے پانی کے بہت بڑے مسئلے آ رہے ہیں. ہمارے پاس زمین ہے کئی, لیکن ہمارے پاس جو پانی کا شارٹیجز آئیں گی آگے, اس کے لیے پانی کی سٹوریج چاہیے. تو وہ ڈبل کر رہے, ہماری کوشش تھی اگلے 7-8 سال میں پانی کی سٹوریج ڈبل ہو جائے. اب یہ سارے پروجیکٹس مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ ان کو قرضے نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ جو پہلے باہر سے قرضے مل رہے تھے ڈائریکٹلی وابڈا کو جنرل مزمل کے زمانے میں, وہ اب ختم ہو جائیں گے, وہ رک جائے گا. اور قرضے ملیں گے تو بہت مہنگے, تو آگے ہمارے پاس ڈالرز کی شارٹیج ہے. تو یہ تو ایک چیز ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی اور مشکل سے ایک بینکرپٹ اکانومی کو سنبھال کے کرونا کے دور سے نیویگیٹ کر کے تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ اور چوتھے سال میں 6%, پروجیکٹڈ 5ویں سال میں 7% تھی, وہ اکانومی آج سیدھی طرف تیزی سے نیچے جا رہی ہے. صرف یہی نہیں کہ مہنگائی تو اس کا, اور کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے کیا. میں نے کہا کہ 4 روپے کے اوپر اس نے شروع کر دیا تھا, پٹرول کی یا ڈیزل کی قیمت بڑھائی تو اس نے مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی, جس پہ ہم نے بالکل اس کو روکا نہیں. وہ لوگ بھول گئے وہ مہنگائی مارچ, وہ لوگوں کو کام پہ ٹانگنے والی وہ چیز یاد رہ گئی ہے سارے اس لمبی مارچ میں جس میں بڑا پیسہ خرچ کیا گیا. لیکن ہمارے دور میں آپ سوچے 3.5 سال تب ساری مہنگائی, تیل کی قیمت اوپر گئی ہوئی تھی, تو ہمارے دور میں 55 روپے ہم نے 3.5 سال میں پٹرول مہنگا کیا اور 50 روپے ڈیزل مہنگا کیا. اور انہوں نے 10 دنوں میں 60 روپے پٹرول اور ڈیزل پر لیٹر مہنگا کیا. 45% گیس مہنگی کی, بجلی کی قیمت انہوں نے 10 روپے یونٹ مہنگا کر دیا. یعنی اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. اور ان کی ساری سٹیٹمنٹس دیکھیں, جب سے ہم آئے ہیں انہوں نے ایک شور مچایا ہوتا مہنگائی. تو جو انہوں نے 2 مہینے میں کیا ہے آپ ذرا دیکھ لیں, 3.5 سال اور 2 مہینے. اس کا مطلب کہ مہنگائی کوز نہیں تھا, کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ روکتے, یہ اتنے بڑی مہنگائی نہ کرتے. مقصد کچھ اور تھا, اور وہ مقصد سامنے آپ کے آ گیا کہ آتے ساتھ ہی ان کے مسئلے تھے کرپشن کے کیسز کے, وہ کرپشن کیسز ختم کروانے تھے انہوں نے. سو ان کا اصل مقصد یہ تھا. امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک پالتو کو لے آئے اوپر, ان کے نوکروں کو, اور وہ جو بھی IMF کہے گا وہ کریں گے. جو بھی اب ہمارے پیٹرولیم منسٹر نے جا کے, جب میں روس کیا تھا تو ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا روسیوں سے کہ ہمیں سستا تیل دیں, ہمیں 30%, ہم نے ان سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں تیل سستا دیں. وہ نیگوشیٹ ہو گیا تھا. جب جیسے واپس آئے انہوں نے نو کانفیڈنس وہ ٹیبل کر دی, تو وہ جب نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی تو سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا. لیکن ان کا کام تھا, اگر ان کو واقعی مہنگائی کی فکر ہوتی تو ان کو فوری طور پہ وہ روس کا جو سستا تیل تھا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا. ان کا فائنانس منسٹر کہتا جی روس ہمارے پاس آ کے ہمیں آفر دے, یعنی تیل کی ہمیں ضرورت ہے لیکن روس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں آ کے آفر دے. یعنی